بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہرقل بادشاہ نے اجنادین میں 90,000 کا لشکر تیار کیا تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ لشکر کی ٹوٹل تعداد 51,500 بنتی ہے، جو کہ ملک شام میں مختلف جگہوں پر تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے تمام لشکر کے سرداران کو ایک ہی مضمون میں خط لکھا، ہر سردار کے پاس الگ الگ قاصد روانہ فرمائے۔ خطوط کی روانگی کے بعد حضرت خالد نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی مجاہدوں نے فوراً خیمے اکھیڑنے شروع کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید لشکر کے سواروں کے ساتھ لشکر کے آگے چلے۔ اسلامی لشکر دمشق کا محاصرہ ترک کر کے روانہ ہوا تو لشکر کو کوچ کرتے دیکھ کر اہل دمشق مارے خوشی کے اچھلنے کودنے لگے اور تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اسلامی لشکر کی کوچ کے متعلق اہل دمشق نے مختلف آراء ظاہر کی۔ کسی نے کہا کہ اجنادین میں ہمارے عظیم لشکر کے جمع ہونے کی خبر سن کر ملک شام میں اپنے ایک دوسرے لشکر کو جمع کرنے گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ محاصرہ سے تنگ آ کر کسی اور مقام پر لشکر کشی کرنے جا رہے۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ ملک حجاز کی طرف بھاگ رہے۔ دمشق میں بولس بن بلقا نام کا ایک بطریق رہتا تھا۔ وہ بڑا دانش مند اور ماہر جنگ تھا۔ جب اسلامی لشکر دمشق سے روانہ ہوا تب اہل دمشق نے قلعہ کی دیوار سے دیکھا کہ عورتوں، بچوں اور مال و اسباب کا قافلہ لشکر کے پیچھے ہے، لہٰذا ان کو یہ طمع ہوئی کہ اس پر چھاپا مار دیا جائے۔ اپنے اس فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے ان کی نظروں میں صرف ایک ہی شخص تھا اور وہ بولس بن بلقا تھا۔ مفسدین اس کے پاس آئے اور اپنی تجویز پیش کی۔ بولس نے ڈانٹتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عربوں کے مقابلے میں تم نے ہمیشہ بزدلی اور کم ہمتی کا ہی مظاہرہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آج تک عربوں سے مزاحم ہونے سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، مگر تم جیسے نامردوں کو ساتھ لے کر عربوں سے لڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اہل دمشق نے بطریق بولس سے کہا کہ اے ہمارے معزز پیشوا، اگر تم ہماری قیادت کرنے پر رضامند ہو جاؤ تو ہم حق مسیح اور انجیل کی قسم پر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ثابت قدم رہیں گے۔ طریق بولس نے اہل دمشق کا عزم و استقلال دیکھا تو وہ رضامند ہو گیا۔ اس طرح کل 16,000 کا لشکر لے کر وہ اسلامی لشکر کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اچانک ان کے ہمراہی نے پیچھے کی جانب ایک غبار اڑتا ہوا دیکھا اور حضرت ابو عبیدہ کو آگاہ کیا۔ غبار دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ بے شک ہمارے دشمن اہل دمشق ہمارے تعاقب میں آ رہے۔ رومی لشکر کا غبار بڑھتا جا رہا تھا اور نزدیک آ رہا تھا۔ لشکر کا شور و غل بھی صاف سنائی دینے لگا اور اب رومیوں کا لشکر تیز آندھی کی طرح آ پہنچا۔ 1,000 کفن بردوش مجاہدوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ 1,000 سواروں نے رومی لشکر کے 6,000 سواروں سے ٹکر لی اور شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن رومی لشکر کے 10,000 پیدل نے عورتوں، بچوں اور مال و اسباب پر قبضہ کر تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور سب کو لے کر نہر استریاق چلا گیا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ 1,000 مجاہدوں کے ہمراہ رومی لشکر کے 6,000 سواروں کے بیچ میں گر چکے تھے۔ جنگ کی آگ کے شعلے بلند ہو رہے۔ حضرت سہیل بن سبا وہاں سے حضرت خالد کی طرف بھاگے اور حضرت خالد کے لشکر کو پا لیا اور قریب پہنچتے ہی بآواز بلند پکارا کہ اے مجاہدو، واپس پلٹو، واپس پلٹو، تمہارے بھائی سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ اے سہیل، کیا معاملہ ہے؟ حضرت سہیل نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ رومیوں نے ہمارے عورتوں، بچوں کو قید کر لیا ہے۔ اپنے دینی بھائیوں کے حال پر بے قرار ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہا کہ اے مجاہدو، باغیں پھیر دو، واپس پلٹو، ہمارے بھائیوں پر رومی آ پڑے۔ حضرت خالد کی آواز پر سب سے پہلے حضرت رافع بن امیر طائی 1,000 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔
ان کے روانہ ہوتے ہی حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کو 1000 سواروں کے ساتھ روانہ فرمایا، پھر 1000 سواروں کے ساتھ حضرت درار بن ازور کو، اور ان کے پیچھے حضرت خالد بذات خود 1000 سواروں کے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ سب نے اپنے گھوڑوں کی باگیں ڈیلی چھوڑ دیں، اور ان کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے، اور رومیوں پر کہل الہی کی بجلی ٹوٹ پڑی۔ مجاہدوں کی تلواروں نے اس کثرت سے رومیوں کو کاٹا کہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اس جنگ کی کیا صورتحال رہی، باقی انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔